جڑے جم گئے یار دی صورت تے۔ ایک شاعر کہتا ہے قبلہ پیر جی کہ اونجتے ہیں بتیریاں اکھاں پر میری اکھ وچ تیریاں اکھاں، اونجتے ہیں بتیریاں اکھاں پر میری اکھ وچ تیریاں اکھاں، شالا دو میں رہن سلامت تیرا مکتے میریاں اکھاں۔ شالا دو میں رہن سلامت، شالا دو میں رہن سلامت۔ یہ کیفیت ہو جائے تو پھر وہ فرید صاحب کا جملہ یاد آتا ہے، اب کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، اب کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا وہ کیا پیے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور دنیا کے کل حسینوں کو دیکھا بنظر غور، آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور دل میں یہ آرزو ہے تیرے فرید کی، ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور اعظم صاحب کا ایک آخری جملہ یہ ضرور بھائی سنیے گا، کہتے ہیں کہ ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دسدا وانگ قرآن نے، صورت یار دی ویندیا رہنا ات سب عملان دی جانے، تے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایو ورد گیان ہے۔ اعظم ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا ایو دین ایمان ہے۔ اعظم ساڈا دین کی پوچھنا ہے، اعظم ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا ایو دین ایمان ہے۔ ایک جملہ ذرا مدینہ شریف کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، پھر مفتی صاحب آپ کو مدینہ کی سیر کرائیں گے۔ اور جملہ بڑا کمال کا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، یہ میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے آئینہ دیکھا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے آئینہ دیکھا کرو۔ میں اس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہے، مگر یہ جملے کی طرف ضروری ہے۔ میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے آئینہ دیکھا کرو۔ بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو وہ تمہیں دیکھا کرے تم انہیں دیکھا کرو۔ بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو وہ تمہیں دیکھا کرے تم انہیں دیکھا کرو۔ اور گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا و دین، ہر طرف کیا دیکھنا بس اس طرف دیکھا کرو۔ اس کلام کا آخری جملہ اور اتنا مزیدار ہے، باقی شعروں پہ عمل نہ ہو سکے، آخری شعر پہ عمل آسان ہے، ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہو تو۔ کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا و دین، ہر طرف کیا دیکھنا بس اس طرف دیکھا کرو۔ اور دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہیں جنتیں، دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہیں جنتیں، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو۔ جس نے دیکھا ہے مدینہ، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو۔ بڑے مستند آستانے پہ ہم حاضر ہیں، اعلان میں کر رہا ہوں، آپ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ یہ قبلہ پیر صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے عالم دین اچھے کا انتخاب کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے عالم دین اچھی ہوتے ہیں، سارے اچھے ہوتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں سارے اچھے ہوتے ہیں۔ اس دور اعظم میں تقریریں ہو رہی ہیں، تبلیغ نہیں ہو رہی۔ یہ ایک المیہ ہے، جہاں تقریر ہو اور لچھے دار خطاب ہوں، یہ کانوں میں رس گھول جائیں اور اندر کی دنیا جہاں تھی ویسے پڑی رہ جائے، پھر اس کا محفلوں پہ ہزاروں روپیہ لگتا ہے۔ یہ محفلیں ہم جانتے ہیں پڑھنی آسان ہے، کرانی بڑی مشکل ہے، اور اتنا خرچہ کر کے پھر آپ صرف کانوں کے رس گھولنے تک محدود رہ جائیں، کوئی دین کا تبلیغ کا کوئی کام نہ ہو، تو پھر میرا خیال مقصد فوت ہو جاتا ہے، کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ حق کی تبلیغ کا جس میں پہلو نہ ہو، ایسے اعلان کو میں نہیں مانتا۔ الفت مصطفیٰ کا جو قائل نہ ہو، اس مسلمان کو میں نہیں مانتا۔ اور سیرت مصطفیٰ جس کی راہبر نہ ہو، سر پہ تاج غلامی سرور نہ ہو، ایسے سلطان کو، ایسے دھنمان کو، اس کے فرمان کو میں نہیں مانتا۔
اور میں پہلے بھی 3-4 سال پہلے قبلہ تشریف لائے تھے، آپ کا خطاب سنا تھا، جو میں نے محسوس کیا ایک جملے میں کہہ دوں، مائک ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ علم و عرفاں کے ان پہاڑوں پر بند آنکھوں سے چڑھنا آتا ہو، علم و عرفاں کے ان پہاڑوں پر بند آنکھوں سے چڑھنا آتا ہو، آدمی کی کتاب آدمی ہے، شرط یہ ہے کہ پڑھنا آتا ہو۔ ملتمس ہوں سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، ادیب ملت حضرت علامہ مولانا مفتی خالد مقصود نورانی صاحب نورانی خطاب سے نوازیں گے، ذرا ذوق سے استقبال فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر، سارے ہاتھ اٹھا کے ذوق نہ بولے جائے نعرہ رسالت، حضور دے نوکر بن کے کیا جائے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ آل و بہار شریف۔ الحمدللہ لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ ولا مبدل لکلماتہ ولا محرف لأحکامہ ولا مدرک لذاتہ ولا مکسر لذاتہ ولا ہادم لذاتہ ولا مساوی لذاتہ ولا والد لذاتہ ولا ولد لذاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین سید الآخرین سید الانورین سید الاکرمین سید الاشرفین سید الاقربین سید الاورعین سید العادلین سید المنیبین سید القانتین سید المرتلین سید الباذلین سید الصابرین سید القائمین سید الساجدین سید الورا سید الاسخیاء سید الادقیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء نور الہدا کہف الورا عمیم الجود والعطا وسیلہ عظما پشت پناہ حرب نواب شب اسرا کے دلہا نبی الانبیاء افضل الانبیاء قائد الانبیاء حبیب خدا سرور کون و مقام سرور انسجام رحمت عالمیام نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرام جلوہ درخشام پیشوائی پیغمبرام مقتدائی مرسلام رہنمائی رہبرام صاحب قرآن ناطق قرآن ناز کلیمہ فخر رسولام مختوم کائنات مقصود کائنات روح کائنات جان کائنات مدینے کے تاجدار مکی مدنی سرکار پیکر حسن و جمال صاحب جود و نوال رسول بے مثال سیدہ آمنہ کے لال تاجدار مدینہ قرار قلب سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سید المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین مخدوم جبریل پیغمبر جلیل حامی بے قسام شفیع مجرمان حضور سید دو عالم حسن دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاةً
کتب اللہ لہ قیراتا والقیرات مثل احد۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور فرمایا قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی معزز مکرم سامعین کرام، آج کی تقریب سعید، آج کی تقریب مبارک، آج کی تقریب پرنور بابا جی پیر طریقت راہبر شریعت بابا جی عبد المجید صاحب نور اللہ مرکدہ ان کے عرس مبارک کے حوالے سے انعقاد کی گئی ہے، اور صدارت فرما رہے ہیں عزت مآب پیر طریقت صاحب زادہ پیر ناہید الرحمن صاحب نقشبندی مجددی۔ اللہ رب کائنات اس خوبصورت اہتمام کو قبول فرمائے، آپ کی محبتوں کو دوام عطا فرمائے، آپ کی عقیدتوں کو سلامت رکھے، آپ کے چہروں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ فیضان کو جاری و ساری فرمائے، اللہ رب کائنات میری اور آپ کی حاضری ذریعہ نجات بنائے۔ میں ایک قرآنی واقعہ بیان کر کے اس سے استدلال کر کے پھر اپنے موضوع کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ سورت کا نام قلم ہے، اور اللہ رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ 16 آیات پر یہ قصہ مشتمل ہے۔ میں تعاون لوں گا حافظ صاحب سے، کہیں اعرابی غلطی ہو، لفظی غلطی ہو تو میری رہنمائی کریں حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ اللہ رب کائنات کا فرمان، ہم نے ان کو جانچا، ہم نے ان کو آزمایا جیسے باغ والوں کو جانچا۔ یہ پہلے کن کا تذکرہ ہے؟ ہم نے ان کو آزمایا۔ انا بلوناہم، کفار مکہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے مال عطا کیا، نعمتیں عطا کی، انہوں نے شکر کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنانے کی بجائے اذیتوں کے سامان کیے، پھر قحط میں مبتلا ہو گئے۔ فرمایا ہم نے ان کو آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا۔ اب قصہ آپ قرآنی سنیں گے اور نصیحتیں آپ خود اخذ کریں گے۔ فرمایا اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ تڑکے تڑکے باغ توڑ لینا ہے، صبح سویرے باغ توڑنا ہے۔ کیوں صبح سویرے انہوں نے باغ توڑنے کا کیوں مشورہ کیا؟ ان کے والد گرامی، یہ جو محترم بھائی تھے، ان کے والد گرامی نیک آدمی تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، فقیروں کو دیتے تھے، مسکینوں کو دیتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ والد گرامی صحیح رستے پہ نہیں تھے، وہ مسکینوں کو دیا کرتے تھے، لہذا مسکینوں کا داخلہ ہی بند کر دو۔ کہا صبح سویرے باغ توڑنا ہے، اور جب صبح ہوئی وہ تڑکے چلے باغ کی طرف۔ سماعت کیجئے اللہ رب کائنات کا فرمان، اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے باغ توڑنا ہے۔ ولا یستثنون، انشاءاللہ نہ کہا،
یہ کہنا بھول گئی. فطاف علیہا پھر گیا اس باغ پہ طائف من ربک تیرے رب کی طرف سے پھیری کرنے والا وہم نائمون وہ ابھی سو رہے ہیں. باغ پہ ایک چیز پھر گئی. کون سی؟ آگ. باغ پہ آگ پھر گئی. فاصبحت کالصریم باغ ہو گیا جیسے کٹا ہوا، جیسے سیاہ رات. صبح اٹھے وہ. فتنادوا آواز لگائی انہوں نے، بھائیوں نے آواز دی. فتنادوا مصبحین صبح ہوتے ہی آواز لگائی. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین آؤ باغ کی طرف چلو، آؤ کھیتی کی طرف چلو اگر توڑنے کا ارادہ ہے. فانطلقوا وہ چلے کھیتی کی طرف، باغ کی طرف. وہم یتخافتون چپ کے بول رہے تھے، آہستہ آہستہ بول رہے تھے. فقیروں کا ڈر تھا، مسکینوں کا ڈر تھا، آہستہ آہستہ بول رہے تھے. کیا بولی بول رہے تھے؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین ویکھیا جی آج کوئی مسکین نہ آوڑے. اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین آج کوئی مسکین نہ آئے باغ میں. یہ گفتگو تھی آہستہ آہستہ چپ کے. اللہ اکبر. وغدوا علی حرد قادرین جب وہ باغ کی طرف جا رہے تھے تو یہ سمجھتے ہوئے ہم قادر ہیں، ہم ان کو روک لیں گے. وہ یہ سمجھے ہم روکنے پہ قادر ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کیا ہے. فلما پس جب راؤہا دیکھا باغ کو قالو بولے انا لضالون کہنے لگے اسی تے راہ ہی بھول گئے. ہم باغ دی حالت دیکھ کے کہنے لگے اسی راہ بھول گئے. ہم یہ پہچان کر لئی کی کہنے لگے بل نحن محرومون راہ نہیں بھولے محروم ہو گئے. ہم باغ اپنا ہی ہے لیکن محروم کر دیتے گئے. ایک عقل مند سی بھائیاں چوں وہ کہنے لگا قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون میں تینوں آکھیا نہیں سی تسی رب دی تسبیح کیوں نہیں بیان کر دے؟ پلان چھڑ دیو نہ بناؤ پروگرام. اے جڑا محروم کرندہ پروگرام اے نہ بناؤ. میں تینوں پہلے کہا سی اللہ دی پاکی بیان کرو. پھر بولے قالوا سبحان ربنا انا کننا ظالمین پاکی ساڑے رب واسطے اسی ظالم ساں. ایک غریباں نو محروم کرندہ پروگرام بنایا، ظلم کیتا اپنے آپ تے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ایک دوسرے طرف متوجہ ہوئے ملامت کر دیا ہویا. قالو پھر بولے یا ویلنا ہائے ہلاکت ساڑی، ہائے ساڑی خرابی، ہائے ساڑی تباہی. انا کننا طاغین ہم باغی تھے، ہم سرکش تھے. عسا امید ہے ربنا ساڑا رب ان یبدلنا خیرم منہا ساڑا رب اس تو بہتر سانو باغ عطا فرمائے. انا الی ربنا راغبون اسی اپنے رب دی طرف رغبت کرنے ہیں. رغبت کیتی پہلے تو بہتر باغ مل گیا، کثرت پھل والا باغ پہلے تو بہتر باغ رب تعالیٰ نے عطا کر دیتا. لہذا جو بھٹک گئے نے رجوع کر لیں. کتوں بھی بھٹک گئے نے، آستانے تو بھٹک گئے نے، پید خانے تو بھٹک گئے نے، شیخ تو بھٹک گئے نے، دربار رسالت تو بھٹک گئے نے، دربار خداوندی تو بھٹک گئے نے. رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کرم نوازیاں فرمائے گا. اور اس ماہ مبارک میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی جو عطا کرنے کے لیے تشریف لائے. گو کہ انداز مختلف رہا، سامنے والے کی حالت و کیفیت و حیثیت کے اعتبار سے انداز مختلف رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی بھی لا نہیں آیا. طالب سیدی صاحب سماعت کر لیجئے. عرب کا بہت بڑا پہلوان رکانہ سامنے سے گزرا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکانہ اسلام قبول کر لے. تو رکانہ حضرت جی پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے ساتھ کشتی کرو، میرے ساتھ کشتی کرو، اگر شکست دے دی تو میں اسلام قبول کر لوں گا. یہ بھی ایک نوازنے کا انداز ہے، یہ بھی عطا کرنے کا. آپ کشتی کے لیے تیار ہو گئے. عطا کرنے کا انداز مختلف رہا سامنے کی حیثیت و کیفیت کے اعتبار سے.
اس کے مزاج کے اعتبار سے، اس کے علم و حلم کے اعتبار سے لا نہیں فرمایا۔ اس نے کہا میرے ساتھ کشتی کیجئے، میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے واحد میں اسے پٹخ دیا۔ حضور کے غلام ہے، غلام ہے۔ دوبارہ پھر اس نے کشتی کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا پھر بھی نہیں فرمایا، پھر کشتی فرمائی، دوبارہ پھر پٹخ دیا۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں حیران ہوں، عرب کا کوئی بھی پہلوان میری پشت نہیں لگا سکا اور آپ نے لمحوں میں میری پشت لگا دی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ فوراً اسلام لے آیا تھا۔ اب سن لیجیے ابو الاسود سے متعلق نوازنے کا انداز مختلف رہا ہے۔ ابو الاسود بھی بہت بڑا پہلوان تھا عرب کا۔ جب یہ چمڑے پہ بیٹھتا تھا تو 10 پہلوان اس چمڑے کو کھینچتے، نیچے سے نہیں نکلتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا وہ چمڑا۔ یہ کیا کہتا ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے؟ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کشتی کریں، اگر مجھے شکست دے دی تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا یہاں بھی نہیں فرمایا، لا یہاں بھی ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے اس کے ساتھ کشتی کی۔ وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہ شکست دے دی میں اسلام قبول کر لوں گا، آنے واحد میں اس کو شکست دے دی، اسلام قبول کر لیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کرنے نوازنے کے انداز سنیے۔ جب کوئی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا، کس لیے؟ ملاقات کے لیے، اکثر ملاقاتیوں کے لیے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک چادر بچھا دیتے۔ ہاں، اکثر ملاقاتیوں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی صرف چادر نہ بچھاتے، نوازنے کا انداز سماعت کیجیے، عطا کرنے کا انداز سماعت کیجیے۔ صاحبزادہ صاحب اپنی مسند پہ بھی بٹھا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند مبارک پر بٹھا دیتے۔ نوازنے کا انداز سن لیجیے، دربار نبوت لگتا، کوئی پہرے دار نہیں ہوتا تھا، ایک چبوترا تھا، اس پہ چٹائی بچھی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوتے۔ کوئی دیہاتی ہو، کوئی علم والا ہو، زیادہ علم والا ہو، کوئی بھی صاحب اپنا مسئلہ بیان کر سکتے تھے، کسی کو روک ٹوک نہیں تھی، اور جتنی دیر وہ اپنی بات بیان کرتے کوئی منع نہ کرتا۔ نوازنے کا یہ بھی انداز، اگر کوئی مبارک کان میں بات کرتا یا جس حالت میں کھڑا بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت مبارک پہ رہتے۔ نوازنے کا یہ انداز بھی، جب تک وہ بات کرتا رہتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک کان متوجہ رہتا، اور جب وہ اپنا منہ پیچھے کرتا تو آپ کا کان مبارک پیچھے ہوتا، اور جب کوئی مصافحہ کرتا، ہاتھ ملاتا، نوازنے کا انداز سنیے، جب تک وہ ہاتھ نہ چھڑاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پیچھے نہ کرتے، ہاتھ مبارک پیچھے نہ کرتے۔ نوازنے کا انداز سن لیجئے، فقیر لوگ دعوت کرتے، حضور دعوت قبول فرما لیتے، مسکین لوگ دعوت دیتے، حضور دعوت قبول فرما لیتے، جو کی روٹی اور پرانی چربی کی دعوت دی جاتی، حضور قبول فرما لیتے۔ اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب در دولت پہ کاشانہ اقدس پہ تشریف لاتے، نوازنے کا انداز سماعت کر لیجئے، خدام جو خدمت پہ مقرر تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ان کا ہاتھ بٹھاتے۔ نوازنے کا انداز سماعت کر لیجئے، اپنی مبارک سواری پہ اپنے خادم کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے۔ مکہ مکرمہ کی لونڈیاں صاحب حاضر خدمت ہوتی، صاحبزادہ صاحب قبلہ حاضر خدمت ہوتی، کیا کرتی؟ مبارک ہاتھ پکڑتی، اور پتہ کیا کہتی ہمارا فلاں کام کر دیجئے۔ نوازنے کا انداز سماعت کیجئے، آپ ان کے ساتھ تشریف لے جاتے، ان کا کام کاج کر دیتے۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام نے باہم مشاورت کی، ایک صحابی بولے کہ میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے بولے میں کھال اتاروں گا، تیسرے بولے میں
سالن تیار کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے نوازا؟ فرمایا کہ ایندھن جمع کرنا میرے ذمے ہے، میں لکڑی جمع کروں گا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کو آواز دیتا، جب کو پکارتا تو نوازنے کا انداز کیا ہوتا؟ لبیک، میں حاضر ہوں۔ جب کوئی پکارتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح جواب ارشاد فرماتے؟ لبیک، میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح ہوا، ان کو کیسے نوازا؟ جنہوں نے اذیتوں کے سامان کیے تھے، جنہوں نے مختلف القابات سے نوازا تھا، مکہ فتح ہوا ہے، ان کے گردنیں جھکی ہوئی ہیں، پتہ نہیں اب کیا فیصلہ جاری ہوگا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ حلم، عفو و کرم سے ان کو نوازا، آج تمہاری کوئی گرفت، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ غزوہ احد ہے میرے محترم، مبارک دندان کو ٹھیس پہنچی، چہرہ انور، چہرہ اظہر، چہرہ ابہر، چہرہ اکرم، چہرہ انور، چہرہ امجد، چہرہ مقدس، چہرہ منور، چہرہ تاباں، چہرہ درخشاں، چہرہ پرنور، چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مبارک خون ہے، اور زبان اقدس پہ کیا الفاظ ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، ایک یتیم لڑکا حاضر خدمت ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں یتیم، میری بہنہ یتیمہ، میری ماں بیوہ، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، اے اللہ کے رسول کچھ عطا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی، فرمایا اے غلام تو نے کتنا اچھا کلام کیا ہے، جاؤ ہمارے گھر چلے جاؤ، جو کچھ کھانے کو ملے لے آؤ۔ وہ یتیم لڑکا کاشان اقدس پہ حاضر ہوتا ہے، 21 کھجوریں لے کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے برکت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں 7 تیرے لیے، 7 تیری بہن کے لیے، 7 تیری ماں کے لیے۔ جب وہ لڑکا واپس جانے لگتا ہے، صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار شفقت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو کیسے نوازتے ہیں؟ فرمایا معاذ میں نے تمہارا انداز محبت دیکھا ہے، جو یتیم سے پیار کرے گا اللہ ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے درجہ بلند فرمائے گا، ہر بال کے بدلے اللہ گناہ مٹا دے گا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازنے کے، عطا کرنے کے انداز مختلف رہے، سامنے والے کی کیفیت اور حیثیت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب جلوہ فرما ہوتے تو اظہار محبت فرماتے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مبارک گود میں لے لیتے، صحابہ کرام کے چھوٹے بچوں کو مبارک گود میں لے لیتے، اور جب کاشانہ اقدس پہ تشریف لے جاتے اپنا مبارک لباس آپ سی لیتے، مبارک اونٹنی کو چارہ ڈالتے، مبارک بکری کا دودھ دھو لیتے، اور بسا اوقات خود کھانا لے کے تناول فرماتے، اور بسا اوقات بستر مبارک بچھا ہوا نہ ہوتا تو بغیر بستر بچھائے استراحت فرماتے۔ ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے، کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ازواج مطہرات کا۔ فجر کی نماز پڑھی جاتی، آپ مصلی انور پہ تشریف فرما ہوتے، کیسے نوازتے؟ وظائف تقسیم ہوتے، مال غنیمت تقسیم ہوتا، خوابوں کی تعبیریں بیان کی جاتی، اورات بتائے جاتے، علم سکھایا جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے، سن لیجئے، مجلس میں تشریف فرما ہوتے، جہاں جگہ ملتی، جب آپ مجلس کی طرف تشریف لاتے، جہاں جگہ ملتی وہاں تشریف فرما ہو جاتے،
جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے اپنے صحابہ کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے۔ اللہ اکبر! یہ بھی عزت عطا کرنے کا ایک انداز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جن کے قدم عرش تک پہنچے، جن کے قدم وہاں تک پہنچے، نہ کو گیا نہ کسی کی رسائی ہو۔ اور اللہ رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اپنے صحابہ اکرام کی طرف قدمین طیبین نہ پھیلاتے۔ یہ بھی عطا کرنے کا ایک انداز، عزت افزائی کا ایک انداز۔ تو میں اپنے بیان کو، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ ظہر کی اذان کے وقت یہ سلسلہ پایہ اختتام تک پہنچتا ہے، میں یوں مناسبت دوں کہ آپ یا میں اگر کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو محروم کرنے کا نہ سوچیں، محروم کرنے کا نہ سوچیں۔ بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، ہم بھلا ہی کرتے رہیں۔ تعلیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ فرمایا جو تیرے سے توڑتا ہے تو تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم کرتا ہے تو عطا کر، جو تیرے پہ ظلم کرتا ہے تو معاف کر دے۔ اگر اس ایک حدیث پہ حضرت صاحب قبلہ عمل ہو جائے تو معاشرے سے بہت سارا انتشار ختم ہو جائے، نفرتیں دم توڑ جائیں، دوریاں ختم ہو جائیں، بدگمانیاں دم توڑ جائیں، بہتان تراشیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور سن لیجئے، مطابقت دوں، میں اپنے موضوع کے اعتبار سے ذکر خیر کرنے لگا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کس اعتبار سے؟ عرض کی گئی، آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، 7 چیزوں سے متعلق پوچھا گیا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے 7 چیزوں سے متعلق پوچھا گیا۔ کون کون سی 7 چیزیں؟ سائل نے کہا ما اثقل من السماء، ما اوسع من الارض، ما اغنى من البحر، ما اشد من الحجر، ما احر من النار، ما ابرد من الزمہریر، ما امر من السم۔ اے علی پاک یہ تو بتائیے کہ آسمان سے زیادہ وزنی چیز کون سی ہے؟ یہ تو بتائیے زمین سے زیادہ وسیع چیز کون سی ہے؟ یہ تو بتائیے پتھر سے زیادہ سخت چیز کون سی ہے؟ یہ تو بتائیے کہ سمندر سے زیادہ بے نیازی کس میں ہے؟ یہ تو بتائیے آگ سے زیادہ تپش کس میں ہے؟ یہ تو بتائیے زمہریر ایک سرد مقام ہے، زمہریر، اس سے زیادہ سردی کہاں ہے؟ یہ تو بتائیے زہر سے زیادہ تلخ چیز کون سی ہے؟ 7 چیزوں سے متعلق سوال ہوا جناب، تو سن لیجئے جواب۔ سائل نے کہا ما اثقل من السماء، آسمان سے زیادہ وزنی چیز کون سی ہے؟ سارے سن لیجئے، دوست بھی سن لیں، بزرگ بھی سن لیں، اور آج کے بعد اس عرص پاک کی محفل میں آپ حاضر ہوئے ہیں، آج کے بعد یہ کسی کے ساتھ معاملہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو جواب حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے ابھی آنے والا ہے، واسطے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ واسطوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ آسمان سے بھی زیادہ وزنی چیز بندہ خدا، مخلوق خدا میں سے کسی پر بہتان لگانا ہے۔ آسمان سے بھی زیادہ وزنی۔ نہ کسی بھائی پہ بہتان لگائیں، نہ کسی بہن پہ بہتان لگائیں، نہ محلے دار پہ بہتان لگائیں، نہ دوست پہ بہتان لگائیں۔ فرمایا آسمان سے بھی زیادہ وزنی بندہ خدا پہ بہتان لگا دینا۔ لہذا اگر اس سے پہلے یہ کسی نے جرم کیا ہے، توبہ بھی کرے، اس مسلمان سے معافی بھی مانگے، اور پوری زندگی یہ سلسلہ نہ کرے، پابندی لگائے اپنے آپ پہ۔ عرض کی زمین سے زیادہ وسیع چیز کون سی ہے؟ زمین میں بڑی وسعت ہے، مکان عبادات بھی زمین پہ ہیں، مکان استقبال بھی زمین پہ ہے، مکان راحت بھی زمین پہ ہے، مکان شاہی بھی زمین پہ ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان زمین پہ ہیں، پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں، سبزہ ہے۔ حضور یہ بتائیے کہ زمین سے زیادہ وسیع چیز، بڑی وسعت ہے زمین میں، میں اور آپ غلاظت کرتے ہیں، یہ گلے گلزار بن جاتی ہے، اس کو جذب کر لیتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا زمین سے بھی زیادہ وسعت
اور یہ چیز بھی ہم نے اپنے آپ میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ زمین سے بھی زیادہ وسعت بندہ مومن کے دل میں ہے جو قناعت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی گئی حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت چیز کون سی ہے؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت چیز کون سی ہے؟ حضرت صاحب نے صاحب مزار نے توجہ فرمائی اور فوراً ہی یہ جملہ درست ہونے لگا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا زمین سے بھی زیادہ وسعت حق و صداقت میں ہے۔ حق و صداقت میں ہے، وہ آگے آئے گا۔ فرمایا حق و صداقت میں ہے، حق میں بڑی وسعت ہے، صداقت میں بڑی وسعت ہے، زمین میں بھی بڑی وسعت ہے۔ انسان ہیں، میرے جیسے مجرم بھی ہیں، آپ جیسے نیکوکار بھی ہیں، بڑی وسعت ہے، رزق ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، لیکن حق میں بڑی وسعت۔ جو آئے وابستہ ہوئے، سماتا جائے سماتا جائے، جماعت ہو، گروہ ہو، جتھا ہو، قبیلہ ہو، قوم ہو، ملک ہو۔ عرض کی کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت چیز کون سی ہے؟ فرمایا منافق کا دل۔ سر وہ نہیں پسیجتا حضرت صاحب، جو مرضی سناؤ ان کو، سرکار کے معجزات سناؤ، قرآن کی آیات سناؤ، احادیث سناؤ، وہ جہاں ہے وہی ہے، اس میں تبدیلی نرمی نہیں ہے۔ عرض کی گئی کہ سمندر سے بھی زیادہ بے نیازی کس میں ہے؟ فرمایا جو بندہ مومن ہے اس کے دل میں جو قناعت ہے یہ سمندر سے بھی زیادہ بے نیاز ہے۔ آپ یا میں سمندر سے پئیں، حیوانوں کو پلائیں، موتی نکالیں، جواہرات نکالیں، پیٹرول نکالیں، کبھی سمندر نے احتجاج کیا؟ ٹنوں وزن لے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جائیں، تیراکی کریں، پاک نیوی کے جوان کتنے دن ٹھہرے رہے، کوئی احتجاج کیا؟ تو سر اسی طرح بندہ مومن جو ہے جتھے مرضی لگا پھر تو فیکٹری مالک ہوں گا، اپنی جگہ ہوئے گا۔ بندہ مومن کا قناعت کرنے والا دل، کیسا دل؟ لگا پھر آپ صوفیہ کی تاریخ پڑھیں، بندہ مومن کا جو دل قناعت کرنے والا ہے وہ سمندر سے بھی زیادہ بے نیاز ہے۔ مرید ارب پتی ہو کھرب پتی ہو، بندہ مومن کا دل کانے سمندر سے بھی زیادہ بے نیاز ہے۔ موج آئی تو فقیر کے ہاں چلے گئے، کس کے ہاں چلے گئے؟ ہاں۔ عرض کی یہ ارشاد فرمائیے جو آگ ہے، آگ اس سے بھی زیادہ تپش کس چیز میں ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جو ظالم حکمران ہے نا، کون؟ ظالم حکمران، اس کا ظلم، اس کی تپش آگ سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں جی۔ عرض کی کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ زمہریر سے بھی زیادہ سرد کیا چیز ہے؟ وہ جو سرد علاقہ ہے، سخت سرد ایریا ہے، اس سے بھی زیادہ سردی کس میں ہے؟ ارشاد فرمایا بندہ کمینہ ہو اور حاجت لے کے اس کے پاس بندہ چلا جائے اور اس کا منہ دیکھتا رہے، یہ زمہریر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے حضرت جی کہ صاحب منصب بندہ حضرت صاحب جیسا سائن کرانے فون کر دیا، تشریف لے گئے، لیکن کام جہاں ہے وہی ہے۔ بندہ کمینہ ہو، بد خصلت ہو اور کسی حاجت مند کی حاجت ہو، وہ منہ دیکھتا رہے کب کام کرتا ہے، کب کام کرتا ہے، یہ زمہریر سے بھی زیادہ سرد ہے۔ وہ نہیں مائل ہوتا، اس کے دل میں رحم نہیں آتا، پیار کی نرمی نہیں آتی، پیار کی گرمی نہیں آتی، اخلاص کی گرمی نہیں آتی، ہمدردی کی گرمی نہیں آتی، اخلاقیات کی گرمی نہیں آتی، وہ سرد ہی ہے۔ عرض کی یہ بتائیے کہ زہر سے بھی زیادہ تلخ کون سی چیز ہے؟ کس سے؟ فرمایا زہر سے بھی زیادہ سخت چیز صبر کرنا ہے۔ آپ یا میں غریبی کے عالم میں ہوں تو آپ کو پتہ ہے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ میری اولاد جوان ہوگی، پروان چڑھے گی، میں خوشحال ہوں گا، جی اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو صبر کرنا کتنا مشکل ہے، اور اگر کسی کو شیخ کا انتظار ہو تو یہ صبر کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ کیوں حضرت جی؟ یہ صبر کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ عرض کی حضور یہ ارشاد فرمائیے صبر سے زیادہ تلخ اور کڑوی چیز کون سی ہے، مہلک چیز؟ فرمایا زہر سے زیادہ،
زہر سے زیادہ تلخ چیز کون سی ہے؟ فرمایا صبر کرنا. اور مصائب پہ، غربت پہ، تکالیف پہ، اذیتوں پہ، حضرت جی جب لوگ اذیتیں پہنچاتے ہیں صبر کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کی طرف یا ہماری طرف کوئی لوگ جملے منسوب کرتے ہیں، بڑا مشکل ہے صبر کرنا، اور بڑا تلخ ہے، اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اس وقت. جی تو لہذا ہم نے سبق کیا سیکھا کہ کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے اور دل کانے رکھیں گے اپنا. قناعت کسے کہتے ہیں؟ جو مل جائے اس پہ راضی رہنا، جو مل جائے. حدیث پاک سماعت کر لیجیے. اہل بیت اطہار کی فضیلت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا میزان العلم، میں علم کا ترازو ہوں. مسند فردوس میں حدیث پاک مذکور ہے، فرمایا میں علم کا ترازو ہوں اور علی المرتضیٰ اس کا پلڑا ہے. والحسن والحسین خیوطہ، حسن و حسین اس کی رسیاں ہیں. فرمایا میں علم کا ترازو ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ اس کا پلڑا ہے، حسن و حسین اس کی رسیاں ہیں، اور فاطمہ تو زہرا اس کا دستہ ہے. اور آئمہ اطہار، آئمہ اہل بیت اس کی سلاخ ہیں. فرمایا یوزن بہی اعمال المحبین لنا، ہم سے پیار کرنے والوں کے اعمال تولے جائیں گے، ہم سے پیار کرنے والوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور ہم سے بغض رکھنے والوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سادات اپنی شان سن لے، سادات اپنا مقام سن لے. فرمایا کہ ان فاطمہ حسنت فرجہا، فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عزت و پاک دامنی کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اور اس کی اولاد کو آگ پہ حرام کر دیا. تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الآخرہ، حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ و عدوک عدوی و عدوی عدو اللہ. اے علی تو دنیا میں بھی سردار، تو آخرت میں بھی سردار. یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ. فرمایا علی تیرا دوست میرا دوست، میرا دوست اللہ کا دوست. فرمایا علی تیرا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن اللہ کا دشمن. اللہ رب کائنات اس مبارک اجتماع کو قبول فرمائے. اللہ رب کائنات بزرگوں کے فیضان کو ہماری طرف متوجہ فرمائے. اللہ رب کائنات میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. اللہ رب کائنات قبلہ صاحبزادہ ناہید الرحمن صاحب کی دینی خدمات قبول فرمائے. ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کے محبین کی خیر فرمائے. اللہ رب کائنات ان کے والد بزرگوار اور پھر ان کے شیوخ، ان کے مزارات پر نور کی برکھا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. ختم پاک ہوگا جی، ختم شریف پڑھا جائے گا، اس کے بعد درود پاک ہوگا. جی دعا کے بعد جی قاری شکیل عباس صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ ذرا ختم شریف آرام کے ساتھ، بالکل تسلی کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد جزاک اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. جو ہدیہ پیش کیا گیا الحمدللہ 7010 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیے گئے. 11 مرتبہ 7011 مرتبہ سورہ یاسین سینکڑوں کی تعداد سے مختلف پاراجات درود ابراہیمی 5000 مرتبہ سورہ یاسین سورۃ رحمان سورۃ فتح لا تعداد مرتبہ پہلا کلمہ 1000 مرتبہ اور جو کچھ متفرقات پڑھا گیا. حضرت علامہ خالد مقصود نورانی صاحب کا بہت خوبصورت انداز میں اصلاحی بیان بھی ہوا اور نعت خوانان شیری بیان ثناخوان رسول نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے. ما استعام و سلام کے جو خدائے پروردگار نے بندہ نچیز کو توفیق عطا فرمائی اسی کی توفیق کے ساتھ ہم اس قابل تو نہ تھے تیرے شان شیان کچھ بھی پیش کر سکتے. جو کچھ بھی ہمارے دامن میں سمٹ پایا جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ تیری بارگاہ میں حاضری دے سکیں. سو پروردگار ہماری اس تمام حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام احباب جو اس محفل میں حاضر ہوئے سب کا آنا قبول فرما. یا مولا کریم ہدیہ کلام ہدیہ تعام و سلام ذکر و فکر نعت اور یہ خطاب سب تیری رضا کے لیے کہ تیری رضا ہمیں حاصل ہو جائے. مقصود تیری ذات تھی محبوب تیری ذات تھی تو سو اپنی رضاؤں کے میں لیتے ہوئے یہ ہمارا ہدیہ قبول فرما. اور تیرے وسیلہ جلیلہ سے وہ مطہر ذات مقدس ذات والی دو جہاں ہادی مرسلان امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام آقا دو جہاں کی بارگاہ میں انتہائی عاجز و انکساری کے ساتھ پیش کرتے ہیں. آپ قبول فرمائیں اور آپ کی وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء رسول پنجتن پاک اہل بیت طہار تمام شہیدان اسلام کل مسلم کل مسلمات کل مومن کل مومنات کی بارگاہ میں پیش کیا. پروردگار قبول فرما اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے مشائخ اعظام آل و مہار شریف کی بارگاہ میں پیش کیا. پروردگار قبول فرما. جی انہی کا لگایا ہوا پودا ہے سو پروردگار انہی کی نگاہ کرم اور نگاہ خاص ہے جو ان کی نسبت سے تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. سو پروردگار ان کے فیضان کو اس آستانے پر جاری و ساری فرما اور اس ہدیہ کلام کو حاصل محفل تاثیر محفل سوز محفل حضرت بابا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد گرامی آپ کی روح کو پیش کرتے ہیں. خدا پروردگار قبول فرما اور آپ کے درجات بلند فرما. تحد نگاہ آپ کے مزار پر انوار کو کشادہ فرما. کروڑ ہاں رحمت برکتے اس مزارات پر نازل فرما.
یا مولا کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جناب نبی آخر الزمان کی قرب و حضوری میں جگہ عطا فرما، اور آپ کی وسیلہ جلیلہ سے انتہائی محبت کے ساتھ آپ کی والدہ کی روح کو اصال ثواب کرتا ہوں۔ خدائے پروردگار قبول فرما، انوار و تجلیات کو ان کی قبر اطہر پہ نازل فرما۔ یا مولا کریم دنیا میں رہتے ہوئے اور کوئی خطا سرزد ہوئی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما کے اجر عظیم عطا فرما، ان کی قبر کو نور العالی نور بنا، نبی پاک صاحب اللہ کی رحمتوں کی چادر کو اس پہ صدا سلامت فرما۔ یا مولا کریم یہ مشائخ اعظام آل و مہار شریف کا فیضان ہے، انشاءاللہ العزیز جب تک دم میں دم ہے کوشش کرتے رہیں گے، اور تیری عطا کے ساتھ انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا۔ جو بھی احباب اس محفل میں شریک ہوئے پروردگار سب اپنا رحم و کرم اور فضل نازل فرما۔ بہت سی بہنوں بیٹیوں نے مختلف دعاؤں کے لیے کہا، پروردگار تو دل کے حال کو بہتر جاننے والا ہے، علیم اور خبیر تیری ہی ذات ہے، تو ان کی جائز حیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیری ہی ذات مسبب الاسباب ہے، ان کے لیے اچھے اور نیک اسباب پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا مولا کریم روزگار زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارا کوئی بھی پیر بھائی، کوئی بھی دوست احباب جو محفل میں شریک ہوا، کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ اس کے گھر جانے سے پہلے خدائے پروردگار رحمتوں اور برکتوں کو ان کے زندگی کے شامل حال فرما۔ تیری ہی ذات خیر الناصرین ہے، سدا خیر کا بسیرہ فرما، تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ تیری ہی ذات ارحم الراحمین ہے، ہم پر اپنا رحم فرما۔ تیری ہی ذات قاضی الحیات ہے، ہماری جائز حیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیری ہی ذات دافع البلیات ہے، یا مولا کریم نے بلاؤں وباؤں سے ہمیں محفوظ فرما، حادثات زمانہ حادثات زندگی سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہماری آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، اپنی رحمت خاص عطا فرما۔ مولا کریم ہم پر اپنا احسان فرما، اگر تو احسان فرمائے گا ہم تیرا ذکر اور بلند کریں گے۔ یا مولا کریم ہم تیرے نام کے دیے اور روشن کریں گے۔ تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما، تو ہمارے بازوؤں میں یہ قوت عطا فرما، یہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما۔ رزق جان مال اور عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ یا مولا کریم سب کا آنا مبارک ہو اور سب کا گھر جانا برکت کا باعث ہو۔ یہ اپنے گھر لوٹیں تو ان کے چہرے جگمگا اٹھیں، نور ایمان نور ہدایت کو ان کے قلب و ذہن میں جاری و ساری فرما۔ جناب نبی پاک صاحب اللہ کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، قدورتوں نفرتوں بغض و شرانات سے محفوظ فرما۔ یا مولا کریم جیسے بھی ہیں تیرے پیارے محبوب کی امت میں ہیں، پروردگار ہماری حاضری قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ پکی اور سچی نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل میں ان کا ادب عطا فرما، ادب کا کرینہ عطا فرما، ان کا عشق عطا فرما۔ ہم ان کی صدا محفلیں سجاتے رہیں، صدا ان کے نام کے گیت گاتے رہیں۔ یہی حاصل ایمان ہے، یہی کل ایمان ہے، یہی نعت ہے، یہی دین ہے۔ سو پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔ سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا، امتی لب پہ جاری رہا، امتی لب پہ جاری رہا، اے
ایسے غم خار امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس کی فاطمہ اور نانا نبی، جس کا بھائی حسن اور بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں یا رسول اللہ دیس یارا بابل جان دے یارا یا مینو لے چلنا مدینے میں وسدے یار نگینے آزمان میں سخا کنو چما جتھے لائے قدم نبی نے پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا الہی اول بھی تو آخر بھی تو ظاہر بھی تو باطن بھی تو مالک بھی تو خالق بھی تو رازق بھی تو رقیب بھی تو حسیب بھی تو ممید بھی تو معز بھی تو رافع بھی تو باسط بھی تو قادر بھی تو قدیر بھی تو غافر بھی تو غفور بھی تو رحیم بھی تو کریم بھی تو معز بھی تو مقدم بھی تو مؤخر بھی تو مجیب بھی تو الہی سب اہتمام کو قبول فرما الہی خیر تیری طرف سے تقسیم تیری طرف سے عطا تیری طرف سے پروانہ مغفرت بھی تیری طرف سے الہی تیرے پیارے بندے کے عرس کی تقریب میں تیرے بندے حاضر ہوئے الہی خیر مقدر کر دے یا رب العالمین خیر کو متوجہ فرما الہی خزانوں کا مالک تو ہے تو جسے جو چاہے عطا کرے عزتوں کے تاج بھی تیری طرف سے تقوی طہارت بھی تیری طرف سے راہ ہدایت و استقامت بھی تیری طرف سے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اپنے سب بندوں پہ رحم فرما اپنے نیک بندوں کے فیضان کو ہماری طرف متوجہ فرما سجادہ نشین محترم عزت باب ناہید الرحمن صاحب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما اس آستانے کے وفاداروں کی خیر فرما محبین کی خیر فرما متعلقین کی خیر فرما آل و مہار شریف کے شیوخ کی خیر فرما ان کے فیضان کو ہماری طرف متوجہ فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ